بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تھوڑی سی آواز زیادہ کرتا۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، دو قومی نظریہ یہ وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد پر بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اس وطن پاکستان کو حاصل کیا۔ یہ ملک جب معرض وجود میں آیا بڑی قربانیاں دینی پڑی، بڑی جد و جہد ہوئی، خون پیش کیا گیا، سہاگنوں نے اپنے سہاگ لٹوائے، والدین نے اپنے بچے قربان کیے، کاروبار کو چھوڑنا پڑا، رشتہ داروں کو، دوستوں کو چھوڑنا پڑا، ایک خون کی ہولی کھیلی گئی جس کے بعد یہ پاکستان معرض وجود میں آیا، اور اس کے معرض وجود میں آنے کی جو بنیاد بنی وہ دو قومی نظریہ بنا۔ یہی وہ نظریہ تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اٹھے۔ آپ نے ہجرت مدینہ کی اور مدینہ کی اسلامی ریاست قائم کی۔ اس وقت بھی صحابہ کرام نے بہت زیادہ قربانیاں دی، انہوں نے بھی خون پیش کیا، انہوں نے بھی کاروبار چھوڑے، انہوں نے بھی رشتہ داریاں چھوڑی، دوست احباب چھوڑے،
سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے وہ مدینہ تشریف لائے، ہجرت مدینہ ہوئی، بنیاد دو قومی نظریہ بنا اور پہلی اسلامی ریاست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی۔ لیکن جتنا خون پاکستان کی ہجرت میں دینا پڑا، شاید اتنا خون ہجرت مدینہ میں نہیں دینا پڑا۔ جتنی بڑی ہجرت پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد ہوئی، اتنی بڑی ہجرت تو ہجرت مدینہ بھی نہیں تھی۔ بہت زیادہ لوگ در بدر ہوئے، گھروں سے دور ہوئے، سب کچھ ان کا لٹ لیا گیا۔ آج میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ میں وہ ڈسکس کروں جو قربانیاں دی گئیں، جو شہادتیں پیش ہوئیں، جو سہاگنوں کے سہاگ لٹے، آج میں وہ نہیں بیان کر رہا۔ آج تو میں آپ کو دو قومی نظریہ وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہجرت ہے نا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اسلام میں ہجرت کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 عمل بتائے نا، جو 3 پروسیس بتائے کہ جو وہ کر لیتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اگرچہ پہلے اس نے گناہ کیے تھے، اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور وہ یوں ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ایک تو عمل ہے اسلام کو قبول کرنا، جو ایمان لے آتا ہے، اسلام کو قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ چاہے اس نے 100 قتل کیے ہوں، جب وہ ایمان لے آتا ہے نا، پھر اس کو اگر موقع نہ بھی ملے عمل کرنے کا، اس کی جو سچی توبہ ہے، اس کا جو اسلام میں داخل ہونا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کی بنیاد پر اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسی لیے تو سوال کر کے آتے تھے کہ ہمارے تو گناہ بڑے ہیں، ہم نے تو قتل بڑے کیے ہیں، ہم سے تو بڑے ظلم ہو گئے، ہمارا بنے گا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے تھے جب تم اسلام کی چھتری کے نیچے آ جاؤ گے پھر تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور دوسرا حج، جو بندہ حج کر لیتا ہے اور حج اس نے صحیح کی ہو، حج مبرور ہو، کوئی نافرمانی نہ کی ہو، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، اس طرح وہ حج کر لیتا ہے، وہ بھی یوں ہی ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور تیسرا عمل وہ ہجرت اسلام ہے۔ اسلام کے لیے ہجرت کی جائے، کاروبار کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، تعلیم کے لیے نہیں، اسلام کے لیے جو ہجرت کرتا ہے اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ یہ سورۃ التوبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، پھر وہ ہجرت کرتے ہیں، پھر وہ جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہو جاتے ہیں، اپنی جانوں کے ساتھ بھی اور اپنے مالوں کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ یہ تینوں کام ہی بڑی فضیلت والے ہیں۔ اسلام قبول کرنا، اپنا پرانا دھرم، پرانا مذہب، پرانی ملت، پرانی قوم، اس کو چھوڑنا، اور چھوڑنے کے بعد پھر وہ علاقہ بھی چھوڑ دینا، پھر وہ لوگ بھی چھوڑ دینے، پھر وہ دوستیاں بھی چھوڑ دینی،
پھر وہ جو سگے رشتے ہیں والدین تک کو چھوڑ دینا، بیوی بچوں تک کو چھوڑ دینا اور ہجرت کر لینا، اور ہجرت کرنے کے بعد پھر آ کر سکون سے نہیں بیٹھنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔ تینوں کام ہی بڑے عظیم ہیں، جو یہ کر لیتے ہیں اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا اللہ کے نزدیک بڑا درجہ ہے، وہ وی آئی پی ہیں، ان کو پروٹوکول ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ ان کا اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جنت میں ساتھی ہوں گے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ تم پتہ نہیں کون سی کامیابی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو کامیاب کہہ رہے ہیں۔ اللہ جی یہ کامیاب کس طرح ہیں؟ یُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں خوشخبری دیتا ہے، ان کا رب انہیں خوشخبری دیتا ہے، کس کی؟ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت دیں گے، ورضوان، اور اپنی رضا دیں گے، وجنت لہم، اور ان کے لیے جنت ہے، فیہا نعیم مقیم، جس کے اندر جو نعمتیں ہیں نا وہ ابدی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالدین فیہا ابدا۔ اس جنت میں انہوں نے ایک دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے، ایک سال کے لیے نہیں رہنا، ایک صدی کے لیے نہیں، خالدینہ، ہمیشہ رہنا ہے، فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ نعیم مقیم، مقیم لفظ بھی آ گیا، خالدین لفظ بھی آ گیا، ابدا لفظ بھی آ گیا، تینوں لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے بتانے کے لیے کہ وہ نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، یہ اللہ کے نزدیک بڑے اجر والے ہیں۔ یہ دو قومی نظریہ ہے کیا؟ جس دو قومی نظریے کی میں بات کر رہا ہوں، جس کی بنیاد پر مدینہ کی ریاست بنی، جس کی بنیاد پر پاکستان مارز وجود میں آیا، اگست کا مہینہ ہے، دو قومی نظریے کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ کیوں مسلمانان بر صغیر پاک و ہند نے قربانیاں دی؟ محمد علی جناح نے، علامہ اقبال نے، سر سید احمد خان نے، ان لوگوں نے جو قوم کو ابھارا، ان کی تربیت کی، انہیں آگے بڑھنے کی کو جو عزم دیا، اس کی بنیاد کیا بنی؟ دو قومی نظریہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں صرف دو قومیں ہیں، صرف دو قومیں، ایک قوم کا نام ہے مسلمان، دوسری قوم کا نام ہے غیر مسلمان، اس کے علاوہ اور کوئی قوم نہیں۔ ایک ہے مسلم، دوسرا غیر مسلم۔ الکفر ملت واحدہ، یہ جو کافر ہیں نا یہ ایک ملت ہیں، یہ آپس میں چاہے لڑتے ہوں گے مسلمانوں کے خلاف یہ ایک ہیں۔ اسرائیل نے ابھی جو ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کو جو شہید کیا ہے، وہ اگرچہ شیعہ ہے لیکن ان کے نزدیک وہ مسلمان ہے۔ حماس کا سربراہ اسماعیل ہانیہ جو شہید ہوا ہے وہ اگرچہ سنی ہے، ہم شیعہ اور سنی میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اس چیز میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ دو قومیں ہیں، ایک مسلمان قوم ہے اور ایک غیر مسلم قوم ہے۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے جھک جانے والا، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والا، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے ہی صرف جھکنے والا۔ اس کے مقابلے میں جو کافر ہے، جو غیر مسلم ہے، وہ نہیں مانتا، وہ تکبر کرتا ہے، وہ فخر کرتا ہے، وہ اکڑ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی کئی معبودوں کو مانتا ہے۔ یہ کنسپٹ ہے، اور یہ کنسپٹ آج سے نہیں پیدا ہوا، یہ کنسپٹ اس وقت سے پیدا ہو گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے پہلا فرد اس دنیا میں پیدا کیا۔ پہلے فرد کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ آج میں نے آپ کو بتانا ہے یہ دو قومی نظریہ یہ کیسے چلا، اس کی ارتقاء کیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے،
اس کی انتہا کیا ہوگی؟ یہ دو قومی نظریہ تو اس وقت شروع ہو گیا جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا مقابلہ یہ دو قومی نظریہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا مقابلہ یہ دو قومی نظریہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ یہ دو قومی نظریہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کا مقابلہ یہ دو قومی نظریہ ہے۔ مسلمانان بر صغیر پاک و ہند کا اور ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ یہ دو قومی نظریہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا حضرت آدم علیہ السلام سے یہ نظریہ شروع ہوا، پھر بر صغیر میں کیسے پہنچا اور آج تک یہ کیسے چل رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے، سب نے سجدہ کیا، کس نے انکار کیا؟ اللہ ابلیس، ابلیس نے انکار کیا۔ ابا، انکار کیوں کیا؟ واستکبر، اس نے تکبر کیا۔ وکان من الکافرین، اللہ کہتے ہیں وہ ایک قوم بن گیا۔ آدم علیہ السلام ایک قوم ہے، وہ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ مسلم ہیں۔ اس کے مقابلے میں، ان کے مقابلے میں جو دوسری قوم بن گئی اس کا نمائندہ، اس کا لیڈر ابلیس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانُوا مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں سے ہو گیا، اس کی قوم بن گئی۔ اس نے تکبر کیا۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ رہے ہیں تجھے کس چیز نے اس چیز پہ ابھارا کہ تو سجدہ نہیں کر رہا حالانکہ میں نے تجھے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے جو خالق ہوتا ہے نا وہ حکم دیتا ہے، اور جو مخلوق ہوتی ہے اس کا کام ہے حکم کو ماننا۔ حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سجدہ کرو، اس نے انکار کیا۔ کیا کہتا ہے؟ قال انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے۔ آگ کا کام ہے اوپر جانا، بلندی کی طرف جانا، مٹی کا کام ہے نیچے کی طرف آنا، زوال کی طرف آنا۔ میرے لیے بلندیاں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے زوال ہے، لہٰذا میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ اس کے ذہن میں اس دن سے تکبر آ گیا، فخر آ گیا، اس کی گردن اکڑ گئی۔ اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر قوم کا نمائندہ بنا دیا۔ مسلمان کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ بات آج سمجھ لیں، ہم مسلمان ہیں، دو قومی نظریے والے ہیں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جو ہمارے رب نے کہہ دیا ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ شیطان نے انکار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جو مسلمانوں کے نمائندے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ انہوں نے تو جلدی جلدی اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے، توبہ کی، اللہ جی ظلم ہم کر بیٹھے ہیں، تو معاف نہیں کرے گا، تو رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف عاجزی ہے، انکساری ہے، دعائیں سیکھی جا رہی ہیں، مانگی جا رہی ہیں، توبہ کی جا رہی ہے۔ ادھر شیطان کی طرف تکبر ہے، فخر ہے، نہ کوئی دعا یاد کی جا رہی ہے، نہ کوئی دعا مانگی جا رہی ہے، بلکہ وہ اکڑ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اسی دن سے دو قوموں کا نظریہ قائم کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ نمائندے ہیں مسلمانوں کے۔ مسلمان ایک قوم ہے، ایک ملت ہے، ایک ملت۔ اسلام آپ کو ایک قوم بناتا ہے،
اسلام آپ کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقے فرقے نہ ہو جاؤ، بکھر نہ جانا، انتشار میں نہ پڑ جانا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قوم بنانا چاہتا ہے۔ جب تم ایک قوم بن جاؤ گے پھر ساری قومیں تم سے ڈریں گی، پھر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گی، تم سے لڑ نہیں سکیں گی۔ اور جب تم بکھر جاؤ گے، آپس میں لڑنا شروع کر دو گے، پھر وہ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، پھر تمہارا اس دنیا میں نام و نشان تک نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، یہ مسلمانوں کے نمائندے ہیں۔ اس وقت کا جو ابلیس کا نمائندہ ہے اس کا نام نمرود ہے، اس کو جا کر دعوت دیتے ہیں کہ میرا اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ جو میرے باپ نے بتوں کی فیکٹری لگا لی ہے، بیچ رہا ہے تمہیں، یہ بت کچھ نہیں دے سکتے۔ بادشاہ تو بھی باز آ جا۔ اپنے باپ کو کہا آپ بھی باز آ جائیں، قوم کو بھی سمجھایا، جب قوم نہیں مانی، قرآن نقشہ کھینچتا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ وہ جھگڑا بیان کر رہے ہیں، قرآن میں اللہ نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ میرا ابراہیم نمرود کے دربار میں ہے، وہ ان آتا اللہ الملک، اس کو بادشاہت بھی ہم نے ہی عطا کی تھی، اسے ہم نے ہی اس زمین میں حاکمیت دی تھی، وہ پیدا بھی اس کو ہم نے ہی کیا تھا، اسی سے ہمارے ابراہیم جھگڑ رہے تھے۔ میرا ابراہیم کیا کہہ رہا تھا؟ میرا ابراہیم کہہ رہا تھا میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے۔ جب اسے سمجھایا نا کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی رزق دے نہیں سکتا، کوئی اولاد دے نہیں سکتا، کوئی تنگیاں دور کر نہیں سکتا، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی رنج بخش نہیں، کوئی لجپال نہیں، ایک اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، وہ نہیں مانا۔ دلیل دی میرا اللہ وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ وہ کہتا ہے قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ ابراہیم نے زیادہ بحث نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، اچھا میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، ششدر رہ گیا، پریشان ہو گیا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ نے لفظ قوم استعمال کیا۔ یہ نمرود ایک قوم ہے، ایک قوم کی نمائندگی کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ایک قوم ہے، ایک قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، اس دور کا ابلیس کا نمائندہ، اس کا نام ہے فرعون۔ لوگ تو بدلتے رہتے ہیں نا، نام بھی بدلتے رہتے ہیں، لیکن ذہنیت ایک جیسی رہتی ہے۔ ابلیس کے نمائندے بھی بدلتے رہیں گے، رحمان کے نمائندے بھی بدلتے رہیں گے، دونوں کی ذہنیت ایک جیسی رہے گی۔ موسیٰ علیہ السلام اسے دعوت دے رہے ہیں فرعون کو کہ جو تو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، سب سے بڑا رب تو میرا رب ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، جو تیرا بھی خالق ہے، جو میرا بھی خالق ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون الی فرعون و ملئہ بآیاتنا فاستکبروا وکانوا
قوما مجرمین۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف، اس کے درباریوں کی طرف، اس کے حواریوں کی طرف، اس کے حمایتیوں کی طرف بھیجا، بِآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، اپنی تعلیمات دے کر، نبوت دے کر ان کو جب بھیجا نا تو وہ کیا کہنے لگے؟ فَاسْتَكْبَرُوا، انہوں نے تکبر کیا، وَقَوْمًا مُجْرِمِينَ، مجرموں کی قوم سے بن گئے۔ یہ بھی ایک قوم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے تو آپ نے بھی یہی کنسپٹ دیا۔ مشرکین مکہ 360 بتیں خانہ کعبہ میں، گھر اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی گھر کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں۔ ظلم دیکھیں، وہ ابراہیم علیہ السلام جو حنیفہ تھے، جو بتوں کو قتل کرنے والے تھے، جو بتوں کے خلاف تعلیمات دینے والے تھے، اسی کے گھر میں جو گھر اس نے تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ کا گھر، اسی گھر میں ابراہیم کے تعمیر کردہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں 360 بت ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی سمجھایا، کیوں یہ کام کر رہے ہو؟ یہ غلط کام ہے۔ نہیں مانے، کہنے لگے اس طرح کر لیتے ہیں، یہ جو ہے نا اکٹھے مل کے رہتے ہیں، آپ اپنے ملت پہ رہیں، ہم اپنی ملت پہ رہیں۔ یہ اس وقت کے ابو جہل نے بھی کہا تھا، اس وقت کے مشرکوں نے بھی کہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے مل جل کر رہتے ہیں، کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں؟ نہ ہم آپ پر ظلم کرتے ہیں، نہ آپ ہمیں اس طرح کی کوئی تبلیغ کریں، سکون سے رہتے ہیں۔ چلو اگر یہ آپ نہیں مانتے تو اس طرح کر لیتے ہیں، 1 سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں، 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر قرآن نازل کر دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ یہ سورۃ کافرون ہے، یہ 2 قومی نظریہ ہے۔ اس پوری سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 قومی نظریہ بیان کر دیا اور للکارا ہے، اے کافرو، اے نبی ان کافروں کو کہہ دے جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، جن کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا۔ پھر تکرار کے لیے کہا جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، جن کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہاں تبلیغ ہو سکتی ہے، دعوت دے سکتے ہیں، کمپرومائز ہو سکتا ہے، بات چیت ہو سکتی ہے، کس طرح اسلام کو آگے بڑھایا جائے اس پہ تو بات ہو سکتی ہے، لیکن میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں اس پہ بات نہیں ہو سکتی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو تو اللہ للکار کر کہہ رہے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے کافرو، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ کافروں کا دین وہ کفر پہ مبنی ہے۔ یہ جو 2 قومی نظریہ ہے نا، یہ محمد بن قاسم بر صغیر پاک و ہند میں لے کے آیا۔ یہ مدینہ سے نکلا، 25 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بر صغیر پاک و ہند میں تشریف لائے۔ محمد بن قاسم 712 عیسوی میں آئے، راجہ داہر کو شکست دی، ہندوستان میں محمد بن قاسم نظریہ پاکستان لے کے آیا۔ اصل میں 2 قومی نظریہ لے کے آیا۔ پھر اس کے بعد 1003 سے لے کر 1206 تک یہاں غزنوی دور حکومت رہا۔ پھر 1206 سے لے کر
1526 تک سلطنت دہلی رہی، اس میں خاندان غلامہ ہے، خاندان خلجی ہے، سادات خاندان ہے، لودھی خاندان ہے، خاندان غلامہ ہے، یہ مختلف خاندان ہیں جو حکومت کرتے رہے۔ یہ اسلامی حکومت تھی جو بر صغیر پاک و ہند پر تھی۔ پھر 1526 سے لے کر 1857 تک مغلیہ دور حکومت ہے۔ پھر شاہ جہاں ہے، بابر ہے، جہانگیر ہے، اورنگزیب ہے، اور جو آخری بادشاہ ہے وہ بہادر شاہ ظفر ہے۔ 1857 میں یہ ملک چھین لیا گیا، دو قومی نظریہ چھین لیا گیا۔ ان کا زوال کیوں ہوا؟ انہوں نے دو قومی نظریے کو چھوڑ دیا۔ وہ نظریہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا، جو 25 صحابہ کرام لے کے آئے تھے، جو محمد بن قاسم لے کے آیا تھا، وہ 1857 میں ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نمائندے بھیجتے رہتے ہیں۔ دنیا میں نمائندے آتے رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے۔ قیامت تو قائم ہی اس وقت ہونی ہے جب مسلمانوں کی قوم نے ختم ہو جانا ہے۔ جب ایک قوم رہ جائے گی، دنیا نہیں رہنا۔ جب تک دو قومیں ہیں، دنیا قائم رہے گی۔ پھر سر سید احمد خان اٹھے۔ سر سید احمد خان شروع میں وہ بھی کہتے تھے کہ ہم اکٹھے رہتے ہیں، ہندوستان میں ہندو بھی رہیں، ہم بھی رہیں۔ لیکن جب انگریز آ گئے، ہندو جو ہے وہ انگریزوں سے مل گئے، کیونکہ الکفر ملت واحدہ، یہ جو کافر ہیں یہ ایک ملت ہیں، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ پھر سر سید احمد خان نے ایم او کالج بھی بنایا، ایم او اسکول بھی بنایا، محمدن ایجوکیشنل کمپلیکس کانفرنسز بھی کروائیں، مسلمانوں کو انہوں نے تیار کیا۔ سر سید احمد خان وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسلمانان بر صغیر پاک و ہند کو کہا کہ کانگریس میں شریک نہیں ہونا، کانگریس ہندوؤں کی جماعت ہے۔ وہ کہتے تھے کانگریس سب کی جماعت ہے۔ سر سید احمد خان نے کہا نہیں، کانگریس صرف ہندوؤں کی جماعت ہے، آپ اس میں شامل نہ ہونا۔ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ وہ بھی پہلے اس چیز کے حق میں تھے، اکٹھے رہتے ہیں، لیکن انہیں بھی بعد میں پتہ چل گیا۔ علامہ صاحب نے پہلے ترانہ ہندی لکھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ پہلے انہوں نے یہ نظمیں لکھی، لیکن جب پتہ چل گیا کہ یہ قوم مکار ہے، پھر ترانہ ملی لکھا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ پھر علامہ اقبال نے بھی کہا کہ ساری دنیا ہماری ہے، ہندوستان تک ہم نے محدود نہیں رہنا، ساری دنیا ہماری ہے، ہم مسلمان ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح انہوں نے بھی شروع میں کانگریس میں شمولیت اختیار کی، وہ بھی اس چیز کے دائی تھے کہ مل کر رہتے ہیں، لیکن انہیں بھی پتہ چل گیا، انہوں نے بھی پھر کانگریس چھوڑی، آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ پھر یہ دو قومی نظریہ دوبارہ پروان چڑھا۔ 1940 میں قرارداد پاکستان مینار پاکستان پہ منظور ہوئی، اور 1947 میں پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ یہ دو قومی نظریہ ہے۔ یہ ملک بڑی مشکلوں سے ملا ہے۔ آج ہمیں یہ 14 اگست کا پیغام ہے، ہمیں اس ملک کو سنبھالنا ہے، کیونکہ نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے۔ جب تک یہ نظریہ رہے گا پاکستان بچا رہے گا، نظریہ مٹ گیا ملک بھی مٹ جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں، جو 1947 میں پاکستان بنا، 1971 میں اس کا ایک حصہ علیحدہ ہو گیا۔ آج نہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، نہ بنگلہ دیش میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، ہر طرف انسٹیبلٹی ہے، مفادات ہیں، لوگوں کی اپنی پارٹیاں ہیں، جماعتیں ہیں، اس کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ اور وہ جو نظریہ
جس کی بنیاد پر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ جو نظریہ ہے وہ کہیں پیچھے چھوڑ دیا۔ جب نظریہ چھوڑ دو گے پھر دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے گے۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم تو صرف اس چیز میں پڑے ہوئے ہیں، تو شیعہ ہے، تو سنی ہے، تو بریلوی ہے، تو اہل حدیث ہے۔ سیکٹیرینزم میں یہاں سے نکلتے ہیں تو پھر ریجنل ایشوز آ جاتے ہیں، تو پنجابی ہے، تو پٹھان ہے، تو سندھی ہے، تو بلوچی ہے، یہاں سے نکلتے ہیں تو پھر ذاتوں کے مسئلے آ جاتے ہیں، تو بھٹی ہے، تو راجپوت ہے، تو کھرل ہے۔ ان چیزوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور دشمن یہ نہیں دیکھتا کہ یہ سنی ہے، یہ شیعہ، دشمن یہ دیکھتا ہے یہ مسلمان ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، ایمان بھی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ یہ علامہ اقبال کی شاعری۔ تو قومی نظریہ، آج اگست کا مہینہ ہے، اس مہینے میں پاکستان مرز وجود میں آیا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، ہمارا پیارا ملک ہم سے تقاضا یہ کر رہا ہے کہ غیر مسلم قوتیں اس ملک کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ ہمیں اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا چاہیے، اتفاق پیدا کرنا چاہیے، آپس کی جو لڑائی ہے وہ ختم کرنی چاہیے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، سیکٹیرینزم کے، ریجنل ایشوز، برادریزم کے، ان کو بالائے طاق رکھ کر وہ جو بڑا نظریہ ہے، دو قومی نظریہ، اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا چاہیے۔ اگر اس کی بنیاد پر آپ کھڑے ہو جائیں گے تو یہ ملک قیامت تک چلے گا، وگرنہ جس طرح آج کے حالات ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔